الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 40 احادیث مبارکہ جو کہ ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات پر مشتمل ہیں، ان میں سے 20 احادیث کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ زندگی رہی تو باقی 20 احادیث کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہوگا. تو گفتگو کا تسلسل جوڑنے کے لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ جو گزشتہ نشست میں 20 احادیث کے مضامین آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان کو اختصار کے ساتھ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے جڑے جہاں پر ختم ہوا تھا. فرمایا عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 40 حدیثا التي قال من حفظها من امتی دخل الجنہ. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان 40 احادیث کے متعلق سوال کیا جن کے متعلق حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے جو شخص ان 40 احادیث کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. قلت وما هي یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 40 احادیث کون سی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھے. والیوم الآخر، دوسری حدیث یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھو. والملائکۃ، تیسری حدیث یہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو. میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ ایک حدیث کے اندر 40 باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کو 40 احادیث میں شمار کیا گیا ہے. یہ حدیث ایک ہے، اس کے 40 اجزاء ہیں، تو 40 اجزاء کا مطلب کہ 40 احادیث ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ والملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا. والکتب، جو گزشتہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا. والنبیین، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان پر ایمان رکھنا. والبعث بعد الموت، اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملنی ہے، آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے. اس پورے پروسیجر کے اوپر ایمان رکھنا، اس کو کہتے ہیں والبعث بعد الموت. 5ویں حدیث والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، وہ تقدیر اچھائی کے فیصلوں کے ساتھ ہو یا برائی کے فیصلوں کے ساتھ ہو، اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. 8ویں حدیث یہ بیان فرمائی کہ وَأَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 9ویں حدیث یہ بیان فرمائی کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا، کہ نماز کو قائم کرنا کامل وضو کے ساتھ اپنے وقت کے اندر نمازوں کے اوقات کا تعین بھی کر دیا گیا ہے. ان اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنا، یہ نماز کا اصل ادب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بندہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ میں اب پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ نماز کا بالکل آخری وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور مرغے کی طرح 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ مومن کامل کی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے. جلدی نماز پڑھنا اور بالکل وقت ختم ہونے پر نماز پڑھنا. 10ویں حدیث بیان فرمائی کہ بتوتی زکات، زکات کی ادائیگی کرنا. 11ویں حدیث وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. 12ویں حدیث وتحج البیت ان کان لک مال، اگر تمہارے پاس مال ہے تو حج کی سعادت حاصل کرنا. 13ویں حدیث بیان فرمائے وتصلی السنۃ 10 رکعۃ فی کل یوم و لیلۃ،
پورے دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت موقدہ، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ 14ویں حدیث بیان فرمائی کہ والوتر لا تترکوہ فی کل لیلۃ، کہ وطر کی نماز کسی بھی رات میں چھوڑنا نہیں۔ 15ویں حدیث ولا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ 16ویں حدیث ولا تعق والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ 17ویں حدیث ولا تأکل مال الیتیم ظلما، یتیم کے مال کو ناحق ظلم کے ذریعے سے ہڑپ نہ کر جانا۔ 18ویں حدیث ولا تشرب الخمر، شراب مت پینا۔ 19ویں حدیث ولا تزنی، زنا مت کرنا۔ اور 20ویں حدیث بیان کی تھی کہ ولا تحلف باللہ کاذبا، اللہ کے نام کے ساتھ لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا۔ قسم کھانے کے حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں کچھ باتیں عرض کر دی تھی، مختصر ایک گزارش اور عرض کر دوں کہ جب انسان کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے نا، جھوٹی قسم اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ اس گناہ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور پھر اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک گناہ ہے، وہ چاہے مسجد کے باہر کرو چاہے مسجد کے اندر کرو، گناہ ہے۔ ایک آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، اس کا بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، اس کا گناہ دگنا ہے کہ یہ تو ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولا جائے، وہ تو جگہ تو باہر بھی نہیں ہے، لیکن اس جگہ کا ایک تقدس ہے، اس جگہ کا ایک حیثیت ہے اس جگہ کی، یہاں پر آ کر جھوٹ بولے گا تو دگنا گناہ۔ تو اسی لیے جھوٹی قسم کھانے کا دگنا گناہ کیوں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ تو گزشتہ نشست میں نے 20 احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اب 21ویں حدیث کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولا تشہد شہادت الزور، کبھی جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹی گواہی مت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، وہ بدبو ہمیں نہیں محسوس ہوتی۔ گناہ کی بدبو یا گناہ کی نحوست ہمیں فی الوقت ایک دم محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارے آس پاس جو غیر مرئی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ 20 فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں 24 گھنٹے، 20 فرشتے، جن میں سے 2 یہ کرامن کاتبین ہیں، اس کے علاوہ 18 فرشتے ہیں جن کا کام انسان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور وہ حفاظت ناگہانی حادثات سے، اموات سے۔ لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہو کہ اس بندے کو حادثہ پیش آنا ہے تو پھر وہ حفاظت والے فرشتے اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہ میں نے اسی لیے یہ بات بتا دی آپ کو کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ اگر 20 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے مامور ہیں تو پھر حادثات کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو وہ حادثات اس لیے ہوتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس بندے کو یہ حادثہ پیش آنا ہے، تو وہ اس وقت وہ رحمت والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، حفاظت والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ فلاں حادثہ پیش آنے لگے گا تو وہ حفاظت والے فرشتے اس کو بچا لیں گے، یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ ولا تشہد شہادت الزور، بھائی گواہی دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، دین کے اندر گواہی کی بہت بڑی ایک حیثیت ہے۔ گواہی کے اوپر فیصلے ہونے ہوتے ہیں، گواہی کے اوپر کسی مظلوم کو اس کا حق مل سکتا ہے، ایک گواہی کے اوپر کسی مقتول کے ورثاء کو قاتل کا قصاص مل سکتا ہے، ایک گواہی کے بلبوتے پر کسی کا ہڑپ کیا ہوا مال اس کو واپس مل سکتا ہے، اسی لیے گواہی کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تشہد شہادت الزور، بھائی کبھی جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹی گواہی مت دینا۔ اور اس وقت جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور معاشرے کی حالت کو دیکھیں کہ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا، ایک تو جھوٹی گواہی دینے کا گناہ، پھر رشوت دینے کا گناہ، گناہ در گناہ در گناہ۔ اسی لیے تو اس معاشرے کے اندر امن نہیں ہو رہا کہ یہاں پر انصاف بک رہا ہے، یہاں پر عدالتیں بک رہی ہیں، یہاں پر وکلاء کے دلائل بک رہے ہیں، یہاں پہ جج کا قلم بک جاتا ہے، یہاں پہ صحافی کا قلم بک جاتا ہے۔ جس کو پیسے دے دو اپنی مرضی کی بات کروا لو، اس سے پیسے دے دو اپنی مرضی کی بات لکھوا لو، پیسے دے دو اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لو، پیسے دے دو اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو۔
تو اسی لیے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک عدم استحکام اور عدم توازن کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، ہر طرف مار دھاڑ ہے، ہر طرف گالی گلوچ ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، ہر طرف بغض ہے، ہر طرف کینہ ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انصاف کی فراہمی اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر ہونی چاہیے۔ آج کی تاریخ میں اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ آج کے بعد انصاف اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر حضور فرمایا کرتے تھے، آج کے بعد انصاف اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، تو کل کے دن سے ہی اس ملک کے اندر امن ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی، بڑے معزز قبیلے کی خاتون تھی، فاطمہ نام تھا اس خاتون کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوری ثابت ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سفارشی آ گئے کہ حضور قبیلے کا نام خراب ہوگا، قبیلے کی عزت خراب ہوگی، قبیلے کا معاملہ خراب ہو جائے گا، لوگ قبیلے والوں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ یہ ہے انصاف کی فراہمی۔ آج ہم سب نام تو لیتے ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن حضور کے کام کوئی کرنے کو ہم میں سے تیار نہیں ہے، چاہے ایک عوام ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے ارباب اقتدار ہو یا اختیار ہو، چاہے ایک مسجد کا مولوی ہو، چاہے ایک مسجد کا نمازی ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حضور کا نام لینے کے ساتھ ساتھ حضور والے کام بھی تو کریں۔ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تشہد شہادت زور، بھائی جھوٹی گواہی نہ دینا، ولا تعمل بالہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہ کرنا، اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہ کرنا۔ بھائی خواہشات دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ خواہشات ہیں جن کا تعلق جائز امور کے ساتھ ہے، جائز امور کے ساتھ ہے۔ بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھانا ہے، یہ بھی خواہش ہے، اس خواہش کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر ایک پابندی ہے کہ بھائی اتنا نہ کھاؤ کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہی نہ ہو سکو۔ رمضان میں نا یہ معاملہ بڑا دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ افطار میں خوب پکوڑے سموسے پاڑ کے آتے ہیں، کھا کے نہیں آتے، پاڑ کے آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے غر غر کر کے ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی نماز خراب کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی بھی نماز خراب کر رہے ہوتے ہیں، تراویح میں پھر کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ تو بھائی کھاؤ لیکن ایک لمٹ کے اندر رہ کر کھاؤ، اتنا کھانے پینے میں حد سے نہ تجاوز کر جاؤ کہ تمہاری طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ایک وہ خواہشات ہیں جو ناجائز خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات پر عمل کرنا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بلا تعمل بالہوا، بھائی اپنی ناجائز خواہشات کو دباؤ، اسی چیز کا نام دین ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے نفس کو مارنا، اسی کو کہتے ہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، کہ دل کے اندر ناجائز خواہشات ابھر رہی ہیں، بھئی مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان خواہشات کو دبا لینے کا نام ہی نفس کے اوپر قابو پانا ہے، ان خواہشات کو دبا لینے کا نام ہی نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور جب نفس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے کہ کل قیامت والے دن فرشتے کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، لوٹو اپنے رب کی طرف اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جو تمہارا مقام اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرا نفس مجھے ابھار رہا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، میرا نفس مجھے ابھار رہا ہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیا کرو گے روزہ رکھے، یہ ہے نفسانی خواہشات۔ نفس ابھارتا ہے زکوٰۃ دے کے، کیا کرو گے مال کم ہو جائے گا، یہ ہے نفسانی خواہشات۔ نفس ابھارتا ہے قربانی کر کے، کیا کرو گے ایسے پیسہ ضائع ہو جائے گا، یہ ہے نفسانی خواہشات۔ نفس یہ کہتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے 10 لاکھ روپیہ خرچ کرو، میں فوراً کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں، یہ ہے نفسانی خواہشات۔ نفس یہ کہتا ہے کہ غریب کے اوپر پیسہ خرچ کر کے کیا کرو گے، یہ ہے نفسانی خواہشات۔ ہر جگہ پر ہمیں تقابل اور موازنہ کرنا پڑے گا کہ کس جگہ پر مجھے اس خواہش پر عمل کرنا ہے اور کس جگہ پر مجھے اس خواہش پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تعمل بالہوا، بھائی اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل مت کیا کرو۔ اور اس کے بعد 23ویں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ولا تغتب اخاک المسلم۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ابھی جو آگے 2-3 معاملات آ رہے ہیں میں اکٹھا پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر ان کی میں تفصیل جو ہے وہ اکٹھی بیان کروں۔ فرمایا کہ ولا تغتب اخاک المسلم، بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا 24ویں حدیث میں ولا تقذف المحسنہ، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام مت لگاؤ۔ اور 25ویں حدیث میں فرمایا کہ ولا تغل اخاک المسلم، کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دب الیکم داء الامم، کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں
کہ جو گزشتہ امتوں سے سرایت کرتی 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 تم تک پہنچ گئی ہیں. دو ایسی بیماریاں ہیں, اور فرمایا کہ یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ مونڈ دینے والی ہیں. اور فرمایا کہ میں سر کے مونڈنے کی بات نہیں کرتا, یہ دین کو ختم کر دیتی ہیں بیماریاں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بغض ہے, اور ایک ہے کینہ, حسد اور کینہ. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی, اس چیز کا نام حسد ہے. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس سے چھن جانی چاہیے, میرے پاس آ جانی چاہیے, یہ حسد ہے. اور دوسرا کینہ, نفرت رکھنا, بغض رکھنا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کیا ارشاد فرمایا کہ ولا تغتب اخاک المسلم, بھائی کسی مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو. اب غیبت کس چیز کا نام ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی شخص کا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعی ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو, فرمایا کہ عیب موجود ہے تو غیبت ہے, اگر عیب موجود نہیں ہے اور پھر تم اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ تو الزام تراشی ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ تو بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت کے متعلق قرآن کریم میں بڑا واضح ایک بات ارشاد فرما دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم تو مرے ہوئوں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑ دیں تو زندوں کو کہاں چھوڑیں گے ہم لوگ. مرے ہوئوں کی غیبت نہیں چھوڑتے ہم لوگ, اور مرے ہوئے کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, ان سے گناہ سرزد ہو گیا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, میرے پر حد جاری کریں. حضور نے منہ پھیر لیا. دوسری طرف آ کر بیٹھ گئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, حد جاری کیجیے. حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. چار دفعہ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا, 4 گواہیاں نہیں تھیں, 4 دفعہ اقرار ہو گیا. تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو بھائی اب اس کے اوپر حد جاری کرو. ابو بکر کے پاس گئے تھے پہلے کہ حضرت میرے سے گناہ سرزد ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا توبہ کر دو, خاموش رہو. حضرت عمر کے پاس گئے, حضرت مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا توبہ کر دو, خاموش رہو. ایک تیسرے صحابی کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضور گناہ ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا حضور کے پاس جاؤ. بعد میں حضور نے اس صحابی سے گلہ کیا کہ نہ بھیجتا اسے میرے پاس, وہ توبہ کر لیتا تو میرا ایک صحابی بچ جاتا سنسار ہونے سے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان کے اوپر حد جاری کی گئی, سنسار کیا گیا انہیں. سنسار کرنے کے بعد جب واپس آ رہے ان کو دفنانے کے بعد تو راستے میں کوئی دو لوگوں نے آپس میں ایک بات کی. انہوں نے آپس میں بات یہ کی کہ دیکھو کیسے کتے کی موت مرا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سن لیے, کچھ نہیں کہا. تھوڑی دور آگے گئے, اللہ کی شان یہ کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ فلاں 2 لوگ حاضر. یا رسول اللہ حاضر ہیں. میں ادھر آؤ, آ گئے. میں اس کا گوشت کھاؤ. یا رسول اللہ اس مردہ گدھے کا گوشت, ایک تو گدھا اوپر سے مردہ, کیسے اس کا گوشت کھائے؟ فرمایا ابھی تھوڑے دیر پہلے تو تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, تو مردہ گدھے کا گوشت کھا لو گے تو کیا حرج ہے؟ تو ہم تو مرے ہوئوں کی غیبتیں نہیں چھوڑ دیں تو زندوں کی کہاں چھوڑیں گے؟ اور حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنا کیسے سکھلائی ہے. ولا تغتب اخاک المسلم, یہ نہیں فرمایا کہ ولا تغتب المسلم کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو, نہیں, فرمایا کہ ولا تغتب اخاک المسلم, اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو. یہاں تو سگے بھائی ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے سے باز نہیں آتے. بہن بھائیوں کی غیبتیں کر رہی ہے, بھائی بہنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, ماں باپ کی غیبتیں ہو رہی ہیں, ماں باپ اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں. یہاں تو رشتہ دار کی غیبت کرنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں, اور سننے والے جو ہیں وہ اور مزے لے کر سن رہے ہوتے ہیں ان غیبتوں کو. تو یہ تو بڑا نازک اور حساس معاملہ ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا, بھائی غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ اس لیے کہ زنا آدمی کرتا ہے چھپ کر زنا ہوا, چھپ کر توبہ کر دی, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن غیبت جس کی اس تک پہنچ گئی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, تو اب وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک فلاں سے جا کر معافی نہیں مانگو گے, اور وہ معاف کر نہیں دیتا. اس لیے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے. ایک چیز. دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ ایک آدمی نے خدا نہ خواستہ کسی دوسرے آدمی کی غیبت کی, لیکن اس تک ابھی پہنچی نہیں ہے بات, اور اس سے پہلے اب اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کے لیے سچے دل سے دعائیں مغفرت کرو, سچے دل سے دعائیں مغفرت کرو کہ اللہ میں نے فلاں بھائی کی غیبت کی ہے, یا اللہ تم میرے بھی اس گناہ کو معاف فرما اور میرے اس بھائی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے.
کل ہی میں ابھی پڑھ رہا تھا، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نسخہ لکھا ہے. اس نے کہا غیبتیں فرماتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ غیبتیں کرنے سے تو ہم لوگ باز نہیں آتے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی روز 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 بلا ناغا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر دیا کرو، پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر دیا کرو. اور اللہ سے دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ یہ ان لوگوں کو بھی ایصال ثواب کر دے جن جن کی میں نے غیبت کی ہے، جن جن کے اوپر میں نے کوئی ظلم کیا ہے، یہ ایصال ثواب یا اللہ قیامت والے دن میری طرف سے ان کو دے دینا. تو میں کہ اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا غیبت کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے. تو بہرحال احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، تمہارے سارے کام قابو میں آ جائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے ہم لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. فرمایا کہ تیری ماں کا بھلا ہو، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے گم کرے. یہ عربی زبان میں محاورات ہیں. یہ زبان ہی تو ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. اب غیبت کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے. جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے. گالی کس سے دی جاتی ہے؟ زبان سے. اور یہ ایسے گناہ ہیں، یہ ایسے زخم چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں. کسی کو چھری سے زخم لگا دو، تلوار سے زخم لگا دو، گولی سے زخم لگا دو، وہ تو شاید بھر جائے گا، لیکن زبان کا زخم ایسا زخم ہوتا ہے جو بھرتا نہیں ہے. کبھی نہ کبھی وہ زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ظلم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے تھپڑ مار دیا، کسی کو گھوسا مار دیا، کسی کو لات مار دی. اس چیز کا نام ظلم نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. کوئی ایک آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. اور یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیجیے کہ ایک ہوتی ہے چغلی اور ایک ہوتی ہے غیبت. چغلی کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، میں یہاں پر یہ آپ کو بتلا دوں. ایک ہے غیبت کرنا اور ایک ہے چغلی کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ غیبت کرنے کے اندر کسی ایک شخص کا عیب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ چغلی کرنے کے اندر فساد برپا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں یہ دوسرے کو جا کے بتاؤں گا، وہ بھڑک جائے گا اور پھر آگے پھر چل تو چل. یہ فرق ہے چغلی کے اندر اور غیبت کے اندر، کہ غیبت کے اندر صرف عیب بیان کرنا مقصود ہے اور چغلی کے اندر فساد بھڑکانا مقصود ہے کہ میں اس کی شکایت فلاں کو جا کر کروں گا، وہ لال پیلا ہو جائے گا، پھر وہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے جائے گا. پھر وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ چلتی چلی جاتی ہے، میں ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا چوڑا تفصیلی مسئلہ ہے، مجھے آگے اور بھی چیزیں بیان کرنی ہے. تو بہرحال اس حدیث کو یاد کر لیں، ولا تغتب اخاک المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ولا تقذف المحسنہ، بھائی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت نہ لگاؤ. اچھا میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد. ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، برا نہ محسوس کیجیے گا، سمجھانے کے لیے میں ایک یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک گالی بڑی ایک عام ہے زبان کے اوپر، بلا وجہ کسی کے بھی اٹھ کے کہتے ہیں یہ تو بڑا حرامی ہے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات پر یہ تو بڑا حرامی ہے. بھائی تمہیں پتہ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ اگر وہ حرامی نہ ہوا حلالی ہوا تو کل قیامت والے دن اس کا جواب دو گے؟ ہم ان باتوں کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا. کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ یہ کل قیامت والے دن جا کے پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. ابھی تو ہم بڑی آسانی سے کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو تب پتہ چلے گا جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا. اس وقت پھر یہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں چلے گا. اس وقت تو صرف ایک ہی بات چلے گی، جان نکلے گی، قبر میں دفنائے جاؤ گے، سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اور وہاں پر اگر یہ سوال پوچھ لیے گئے کہ بھائی تو نے فلاں کو حرامی کہا تھا تو نہیں وہ حرامی، تیرے پاس کیا ثبوت تھا، کس بنیاد پر تو نے حرامی کہا؟ کہاں سے اس وقت 4 گواہوں کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے؟ کہاں سے ثابت کریں گے وہاں پہ کہ میں نے فلاں کو حرامی کہا تھا وہ واقعی حرامی تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا تقذف المحسنہ، بھائی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت نہ لگاؤ. اور اس کے بعد کیا بات ارشاد فرمائی کہ ولا تقل اخاک المسلم، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ فرمایا کہ سینے کا کینے سے پاک ہونا یہ میری سنت ہے.
دل کا پاک ہونا کینے سے، بغض سے، عداوت سے، یہ میری سنت ہے۔ بس ذہن سے نکال دو کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بھائی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے نا، دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی دینا، بلا وجہ ٹانگ اڑانا، بلا وجہ جا کے پنگے بازی کر رہا۔ کیا ملتا ہے اس سے؟ کو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ کیسا مزہ ہے کہ جو دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے؟ یہ کیسا مزہ ہے جو دو خاندانوں کے اندر جدائی پیدا کروا دیتا ہے؟ یہ کیسا مزہ ہے جو میاں اور بیوی کے اندر طلاق کی نوبت تک بات پہنچ جاتی ہے؟ یہ کیسا مزہ ہے؟ تو ایسے مزے کے اوپر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تغض اخاک المسلم، بھائی اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو۔ اور آگے 26ویں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ولا تلعب، لہو و لعب میں مشغول مت ہو۔ اور 27ویں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ولا تلہو مع اللاہنین، بڑے کام کی حدیث آ گئی، آج پہلی دفعہ پڑھی ہے میں نے کہ بھائی تماشائی نہ بنو۔ جی جائیں گے اب قذافی اسٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے۔ ولا تلعب پہلی بات، لہو و لعب میں مشغول مت ہو۔ ولا تلہ مع اللاہنین، اور بھائی تماشائیوں کے اندر شریک مت ہو۔ یہ دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب ذرا اس مسئلے کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ لہو و لعب کس چیز کا نام ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو عبادات سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ لہو و لعب ہے۔ میں اس کی ایک مثال سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم واک کرنے چلے جاتے ہیں، ہم ورزش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے مفید ہے، اور ایسی صحت مند تفریح کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کس کو؟ سیدہ عائشہ کو۔ میں نے کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک نبی کی حیثیت سے نہ جانیں، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو نہ پڑھیں کہ حضور کے بال ایسے تھے، حضور کی ابرو ایسی تھی، حضور کا سینہ ایسا تھا، حضور کا چہرہ ایسا تھا، یہ تذکرہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے، کبھی اس کو بھی سیکھو بھائیو، اس کو بھی سیکھو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور کس انداز میں ہو رہا ہے کہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ جیت گئی دوڑ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ میں ہار گئے۔ بہت عرصے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آؤ آج ایک مرتبہ پھر دوڑیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن جسم تھوڑا سا بھاری ہو چکا تھا، تو وہ دوڑ میں ہار گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو ہماری پہلی دوڑ ہوئی تھی نا جس میں تم جیت گئی تھی، یہ دیکھو آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلو ہے، یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس پہلو کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ آؤ بیگم ذرا باہر چلتے ہیں اور جا کر دوڑ لگاتے ہیں، اور اگر وہ میاں بیوی دوڑ بھی لگانا شروع کر دیں گے تو سارے کا سارا مجمع آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا ہے، وہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بھائی میاں بیوی ہے، جائز کام کر رہے ہیں، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے۔ جو ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کو راستے میں روک روک کے پھول پکڑا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تو کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ایک میاں بیوی کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ اور یہ کیسی انسانیت ہے؟ اور یہ کیسا شرف ہے؟ کہاں کے ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ میاں بیوی جو جائز اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک ناجائز اور حرام رشتہ ہے، اس کو ہم مزے لے لے کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہماری غیرت بھی سب ختم ہو جاتی ہے، اور سارے معاملات ہمارے خاموشی کی جانب چل پڑتے ہیں۔ وہ بھائی وہ کر رہے ہیں، کرنے تو ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ کیوں لینا دینا نہیں ہے ہمارا؟ ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال باتیں بڑی ذہن میں آتی ہیں، لیکن بس میں کچھ سوچ ساچ کے تو پھر خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو فرمایا 26ویں حدیث میں کہ ولا تلعب، بھائی لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ اچھا ہاں، میں مثال سے سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ لہو و لعب کس چیز کا نام ہے۔ لہو و لعب یہ ہم صبح اٹھے، نماز پڑھی، واک کرنے کے لیے چلے گئے، ورزش کی، آ گئے، یہ ایک جائز اور مباح کام ہے۔ تندرست اور صحت مند تفریح کی شریعت اجازت دیتی ہے اور شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ لیکن ہم نے ایکسرسائز کا ٹائم
یا واک کا ٹائم ایسا رکھا کہ ادھر اذان ہو گئی ہم واک کرتے رہے، نماز بھی ہو گئی ہم واک کرتے رہے، نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا ہم ورزش کرتے رہے، تو اب یہی جائز اور مباح کام جس نے ہماری نماز چھڑوا دی، جس نے ہماری نماز کو ضائع کروا دیا، اب یہی جائز اور مباح کام لہو و لعب کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ 10-10 گھنٹے کا 8-8 گھنٹے کا کرکٹ میچ دیکھنا زیادہ ضروری ہے یا اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ لہو و لعب سے ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، چند گھنٹوں کا مزہ کیا ہے؟ جب ہار جاتے ہیں تو پھر منہ لٹکائے ہوئے سارے واپس آ رہے ہوتے ہیں، 10-10 ہزار کے ٹکٹیں لے کے بڑے جوش و خروش سے جاتے ہیں، یو میچ 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 میچ، جب ہار جاتے ہیں تو وہی منہ سارے کے سارے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کبوتر بازی کے متعلق بھی میں حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو کبوتر بازی ایک شیطانی فعل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ چوسر کھیلنا اور اس طرح کے جتنے بھی کھیل کھیلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطانی کھیل ہے۔ ہم حضور کی محبت کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے، دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اتنا ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ولا تلعب ولا تلہ مع اللاہین، کہ بھائی لہو و لعب کے اندر مشغول مت ہو اور تماشائی مت بنو، تماشائی مت بنو، تماشائی مت بنو۔ لہو و لعب کے تماشائی بننے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا 28ویں حدیث میں کہ ولا تقل للقصیر یا قصیر ترید بذلک عیبہ، کہ اگر کسی چھوٹے قد والے کو دیکھو تو اسے اوئے ٹہنے اوئے گٹھے کیا کیا آوازیں نہ بلاؤ۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، میں نہیں منع کر رہا، کسی ملا کا فتویٰ نہیں سنا رہا آپ کو، اللہ کے حبیب کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کسی چھوٹے قد والے کو اس کا عیب بیان کرتے ہوئے اس کو چھوٹے قد والا کیا کرنا بلاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہیں بات ہو رہی تھی تو فرمایا کہ وہ صفیہ، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ والی صفیہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر تیری اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ بات کرنے والا کون ہے؟ عائشہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیوی، اور ان کو حضور نے کیا فرمایا ہے، اور میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ذرا سوچئے گا بیٹھ کر کہ ہم دن میں کتنے لوگوں کو کتنی مرتبہ عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، اور کاکے اور بلے اور ٹیٹو اور مچھی، اور بھائی سیدھے نام نہیں ہے تمہارے پاس، کیا نام ایسا رکھو جو نام بگڑے نہ، اور فلاں اور ٹمکانے، کیا ہے یہ؟ اتنے اخلاقیات سے ہم لوگ گر چکے ہیں۔ یہ اصل دین ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصل دین ہے، اس دین کو سیکھیے۔ نماز روزے تو آئی جاتے ہیں وقت کے اوپر، یہ اصل دین ہے، اس دین کو سیکھیے۔ یہ ہے اخلاقیات، ان اخلاقیات کو سیکھیے، تب جا کے کہیں دین مکمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو بہرحال آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تسخر باحد من الناس، بھائی کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق مت بنائے، مذاق مت بنائے۔ اب اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے ماشاءاللہ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ مذاق کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر، پہلے وہ پوسٹ خود لکھی تھی اور میں نے اس میں ایک جملہ یہ لکھا تھا، وہ جملہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ ہمارا کسی کا جو آج ہے نا وہ ہمارا کل بھی ہو سکتا ہے، کسی کا آج ہمارا کل بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو لے کر مذاق بنایا تو کل کو وہ عیب ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اور بالخصوص میں یہ بات بالخصوص میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو دوسروں کی بیٹیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور 50 عیب نکال کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ عیب کل کو تمہارے بیٹے کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے خدا را کسی کی بچیوں کو شو پیس مت سمجھیں۔ وہ فٹ بال وہ بال نہیں ہے کہ کبھی اس کورٹ میں پھینک دیا تو کبھی اس کورٹ میں پھینک دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، غور تو کریں کہ اس بچی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ رشتہ دیکھنے والے جناب رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بچی بن سنور کر تیار ہو کر بیٹھی ہے، خوشی سے وہ پھول ہی نہیں سما رہی ہے کہ آج میرا رشتہ طے ہو جائے گا، اور کل کو اس کو یہ سننا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جی رشتے کا انکار ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی لڑکی موٹی بہت ہے، وہ کہتے ہیں جی لڑکی پتلی بہت ہے، وہ کہتے ہیں جی لڑکی کا قد بڑا چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے جی لڑکی کا قد بڑا لمبا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے گا کہ اس بچی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اس بچی کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔
کہ کل کو کوئی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے اور پھر اس طرح وہ جا کر عیب نکالے، میرے دل پر اس وقت کس طرح چھریاں چلیں گی، میرا دل اس وقت کیسے زخمی ہوگا، میرا دل اس وقت کیسے پارا پارا ہو جائے گا، میں کیسے اس بات کو برداشت کر سکوں کہ میری وہ بیٹی کہ جس کو میں نے چاند کی طرح پالا ہے، جس کو میں نے محنت سے پالا ہے، اور اس کے اندر اب ایک بندہ آتا ہے وہ عیب نکال کر چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس مسئلے کے اوپر بھی بیٹھ کر، توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تسخر باحد من الناس، کہ بھائی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور 30ویں حدیث بیان فرمائی کہ ولا تمشی بالنمیمۃ بین الاخوین، یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر دی ہے کہ دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے چغل خوری مت کرو۔ غیبت اور چغلی میں یہی فرق ہے، غیبت میں صرف عیب بیان کرنا مقصود اور چغل خوری میں فساد برپا کرنا مقصود ہے۔ ٹائم کم رہ گیا، میں بس آگے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وشکر اللہ تعالی علی نعمتہ، بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور 32ویں حدیث میں فرمائی کہ وصبر علی البلاء والمصیبہ، کہ مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرو۔ اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ نشست میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ایک مضمون جو ہے اس کا مکمل احاطہ ہو جائے۔ میں صرف ابھی آپ کو مختصر یہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ 40 حدیثیں ہماری پوری ہو جائیں، مجھے بھی ثواب مل جائے، آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ 33ویں حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولا تأمن من عقاب اللہ، بھائی اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو جانا۔ اگر ناردرن ایریاز میں زلزلہ آ کر تباہی ہو سکتی ہے تو یہاں بھی زلزلہ آ کر تباہی ہو سکتی ہے، اگر وہاں پر سیلاب سے تباہی مچ سکتی ہے تو یہاں بھی سیلاب سے تباہی مچ سکتی ہے۔ تو ولا تأمن من عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہونا۔ 34ویں حدیث بیان فرمائی کہ ولا تقطع اقربائک، بھئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری ختم نہ کرنا، وصلہم، ان کے ساتھ رشتہ داری ملا کر رکھنا۔ فرمایا کہ ولا تلعن احد من خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کے اوپر بھی لعنت نہ کرنا، لعنت نہ کرنا۔ یہ بات بات پر ہم جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک لفظ ہے حرامی ہماری زبان کے اوپر عام ہے، دوسرا لعنت کا لفظ عام ہے ہماری زبان پر، بات بات تو جی فلاں دے ہوتے لعنت، فلاں لانتی ہے جی، فلاں لانتی ہے، فلاں لانتی ہے، تفصیل انشاءاللہ اس کی آئندہ جمعے میں بیان کروں گا میں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد فرمایا 37ویں حدیث وَأَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، بھائی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَلَا تَدَعْ حُضُورَ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، اللہ اکبر کبیرہ، بھائی جمعہ اور عید کبھی چھوڑنا نہیں، جمعہ اور عیدین، عیدین تسنیہ کا صیغہ، اس کا کیا معنی ہے؟ دو عیدیں۔ اللہ کے حبیب نے کتنی عیدیں بتائی ہیں ہمیں؟ باقی سمجھنے والے خود ہی سمجھ گئے کہ بھائی جمعہ اور عیدین، جمعے کی حاضری کبھی نہ چھوڑنا اور دو عیدوں کی حاضری کبھی نہ چھوڑنا۔ تو وہ دو عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس ہماری یہی دو عیدیں ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِتُصِيبَكَ، بھائی جو چیز تمہیں پہنچنی ہے وہ ہر حالت میں تمہیں مل کر رہے گی، اور جو چیز تمہیں نہیں ملنے والی وہ کسی بھی حالت میں تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کروں گا۔ فرمایا 40ویں حدیث یہ بیان فرمائی کہ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حال، بھائی کسی بھی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت مت چھوڑنا، قرآن کریم کی تلاوت ہر حال میں کرتے رہنا۔ یہ 40 احادیث ہیں جن میں سے جو آخری چند احادیث ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں کروں گا۔ اب وہ حضرت سلمان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما ثواب من حفظ هذه الاربعین، کہ اس شخص کو کیا اجر اور کیا ثواب ملے گا جو یہ 40 احادیث یاد کر لیتا ہے اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حشرہ اللہ تعالی مع الانبیاء والعلماء یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا حشر علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔